بسم الله الرحمن الرحيم. السادس عشر عن ابن مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على زهورنا وجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بساع قالوا إن الله لغني عن ساعي هذا فنزل يعني الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه. حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت صدقے کی اتری کی تو ہم اپنی پیٹھوں پر اٹھاتے یعنی صدقہ کرتے، بس ایک آدمی آیا، اس نے کثیر مال کے ساتھ صدقہ کیا۔ منافقین نے کہا یہ تو ریاکار مرد ہے، اور دوسرا آدمی آیا پس اس نے ایک سا صدقہ کیا۔ منافقین نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے حصہ سے غنی ہے، پس یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ لعنت مرامت کرتے ہیں مالدار خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر، اور وہ لوگ نہیں پاتے ہیں مال صدقہ کرنے کے لیے مگر اپنی محنت سے، پس وہ مشرکین مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ متفق علیہ۔ یہ آیت جو سورۃ توبہ کے میں ہم نے پڑھی ہے اور اس حدیث میں اس کا ذکر ہے اور دو آدمیوں کا ذکر ہے۔ صدقے کی جب آیت نازل ہوئی یعنی یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلطنت روما سے سابقہ پڑنے والا تھا، جنگ ہونے والی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ سلطنت روما سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، اور جو جہادی فنڈ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ مال دیجیے اور صدقات کیجیے۔ تو ایک آدمی آیا بشیء کثیر یعنی بہت زیادہ مال لے کر آیا، تو یہ حضرت عثمان بن عفان ہے، عثمان غنی ہے، یعنی یہ 8000 درہم لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے۔ تو منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے، مجلس میں تھے، ان لوگوں نے کہا یہ دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، یہ کوئی مطلب اخلاص سے نہیں دے رہے ہیں۔ تو پھر دوسرا ایک آدمی آیا، وہ حضرت ابو عقیل انصاری ہیں، جو بیچارے غریب صحابی ہیں، غریب صحابی تھے، انہوں نے رات بھر مزدوری کر کے 2 کلو کھجور ان کو ملا، مطلب 2 کلو اجرت میں کھجور ملے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر صبح 1 کلو دے دیا اور 1 کلو گھر میں رکھ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال کا تو اندازہ تھا ہی کہ کون ہمارے درمیان مالدار ہے، کون کس طرح ہے اور کس کی مالی وسعت کیسی ہے۔ تو ان کے کھجور دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جاگ گئی، تو ان کا 1 کلو کھجور لے کر پورے مال پر انہوں نے بکھیر دیا۔ تو جب یہ دیکھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ 1 کلو لا کے دیا ہے، اور باہر جا کے آوازیں کسنے لگے یعنی تانا کرنے لگے منافقین کہ 1 کلو لا ہے، لگ رہا اب کی سلطنت روما ڈھیر ہو جائے گی 1 کلو میں، مطلب تانا کرنا، تانا دینا، ہاں دل شکنی کرنا، توڑنا، ہمت توڑنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ناگوار گزرا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ناگوار گزرا، اللہ کی غیرت جاگی، تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یعنی صدقات کے سلسلے میں وہ مومن جو خوشدلی کے ساتھ صدقہ دے رہے ہیں ان پر یہ منافقین تان کرتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں یا ان کی ہمتیں توڑتے ہیں۔ تو والذین لا یجدون الا جہدهم، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بڑی مشقت اور محنت کے بعد مال پاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ پھر یہ منافقین جب منافقین ان پر تانا کرتے ہیں، آگے والی آیت لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم، یعنی یہ لوگ تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں صحابہ کو یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سخر اللہ منهم، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مذاق اڑائے گا۔ ایک تو مطلب یہ مفسرین نے بیان کیا ہے، ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ تم خود ہی مذاق کا نشانہ بن جاؤ گے۔ تو وہی ہوا جب یہ لوگ غزوہ تبوک سے واپس آئے اور جیت کر آئے، تو ان کے ذلت کے مارے، شرمندگی کے مارے منڈک گئے کہ ہم ہی لوگ تانا کے دیتے تھے اور اس طرح کہتے تھے۔ تو والذین لا یجدون الا جہدهم سخر اللہ منهم والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مخلص مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں یا تانا کستے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولهم عذاب علیم۔ تو اس حدیث میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، وہ کس نیت سے اور کس جذبے سے دے رہا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ
ہے. وہ صحابی پھر صحابی یعنی صحابی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائے ہوئے ان کے تربیت یافتہ افراد تھے. وہ لوگ کہاں ریاکار ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بشیء کثیر یعنی جو آدمی پہلا آدمی آیا تھا وہ حضرت عثمان غنی ہے، اور دوسرا جو آدمی آیا تو وہ ابو عقیل انصاری ہیں جنہوں نے ایک کلو کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے کے راہ میں دیا تھا. تو یہ اس میں ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کی تائید کے لیے یا نصرت کے لیے ہمیں اپنے مال میں سے صدقہ دینا چاہیے. اور یہی وہ موقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے. اور حضرت ابوبکر کا تو یہ حال تھا کہ پورا اثاثۂ بیت یعنی گھر کا جو بھی سامان تھا سب کچھ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام چھوڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے اور غنی عطا فرمائے، مالداری عطا فرمائے اور ہمارے حالات درست فرمائے. سبحان اللہ.